السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ترک رفع بیان کے دلائل اس حوالے سے پوسٹ ہے جس میں لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے ترک رفع بیان کا ثبوت ہے۔ جی محترم بھائی کہتے ہیں اس کی تخریج مطلوب ہے۔ یہ امام بہقی کی السنن کبریٰ کے علاوہ یہ اور کتابوں میں بھی موجود ہے، مثلا سنن دارقطنی کے اندر بھی یہ آتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے یہ ان الفاظ کے ساتھ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر ومع عمر رضی اللہ عنہما فلم يرفعوا ایدیہم الا عند التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ، کہ میں نے نبی علیہ السلام ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ شروع نماز میں تکبیرۃ تحریمہ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ علل کے بڑے ماہر تھے، اور پھر انہوں نے سنن دارقطنی میں یہ روایت درج کی ہے۔ روایت کے بعد ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ تفرد به محمد بن جابر وکان ضعیفا، کہ محمد بن جابر کا تفرد ہے اور وہ ضعیف تھا۔ یہ ساتھ لکھا ہے، ان کو امام دارقطنی کی ذرا نظر نہیں آئی جنہوں نے یہ روایت بنائی ہے، پیش کی ہے، نشر کی ہے، کم از کم یہ دیکھنا چاہیے تھا۔ پھر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، امام بہقی کی معرفت سنن والا آثار دیکھ لیں، ان کے سنن کبریٰ بھی پڑھیں، پتہ چل جائے گا۔ پھر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف کے اندر اس روایت کو درج کیا، مطلب غیر ثابت ان کے نزدیک۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ موضوع ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کو منکر کہا ہے، اور اس کا حال محمد بن جابر کا وہ یہ ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام عمر بن علی الفلاس، اسی طرح جو ہے امام یعقوب بن سفیان الفصفی، امام ابن مہدی، ابن حبان، امام ذہبی، امام عقیلی اور حنفیوں کے ایک بڑے عالم علامہ ضیاء حنفی، انہوں نے سب نے اس پر جرح کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔